آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی توہین پر قانون بننا چاہیے سزائے موت کا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو 295C ہے اس پر توبہ کی شک رکھنی چاہیے۔ دیکھیں یہی لوگ ہیں، مجھے تو آپ ایک انجینئر کو کوٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کسی مفتی کو کوٹ کر رہے تو شاید میں جواب دیتا۔ ایک انجینئر جو ہے وہ بیچارہ اگر فتوے دینا شروع کر دے گا، میں وکیل ہوں، میں کل فتوے دینا شروع کر دوں، مطلب تو پھر مفتی کی کیا ضرورت ہے؟ اور کوئی مفتی آ کے ملک پرویز کی جگہ ہائی کورٹ میں اور ATC میں وکالت شروع کر دے تو پھر کام ہی ختم ہوگی۔ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا پچھلے 2-4 ماہ سے، وہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ 2018 میں بسنت کفر تھی، آج جاہل ہے۔ 2026 میں وہ ماشاءاللہ ثواب ہے۔ تو جب ایسے مفتیوں کو، نام نہاد مفتیوں کو آپ کوڈ کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے فتویٰ جات کی وجہ سے ہی تو یہ انتشار ہے اس ملک میں۔ آسان سا ٹارگیٹ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ایک کمیٹی بنی تھی نواز شریف کے دور میں، اس میں ایک تاریخی دستاویز پہ تمام علماء نے سائن کیے تھے، وہ میرے خیال میں 2-3 ہزار علماء تھے پاکستان کے۔ اس وقت پوری دنیا سے کے مسلمان علماء سے بھی رائے لی گئی تھی۔ اس کے اوپر ایک قانون سازی کر دیں۔ مجھے بتائیں آپ یا میں، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا یا خلافت کا منکر ہو۔ اگر وہ منکر ہے تو اپنے ایمان کا بیڑا غرق کیا ہوا اس نے۔ ہاں اگر وہ اپنی حد تک ہے تو اگر وہ اس کی تبلیغ کرتا ہے تو پھر اس کو سزا دیں۔ یہ تو کوئی کل کہے گا قرآن اصلی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ اس کا اپنا مذہب ہے؟ نہیں ہے۔ یہ توہین تو آپ ہندوستان میں ایک بت کی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، حضرت امیر معاویہ کی یا حسنین کریمین کی کوئی کرتا ہے توہین، تو اس کو جب تک کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوگی وہ کرتا رہے گا۔